آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہے ان تمام سسٹر کے لیے جو پریشان ہیں ٹل ناؤ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی. تو آج میں ان سے ایک بہت ہی پاورفل صورت شیئر کرنے جا رہی ہوں. اس صورت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یقین کرو کہ صرف اس کو 3 دن کے لیے پڑھ کر دیکھو اس خاص طریقے سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں. اللہ پاک آپ کی دعا ضرور قبول کریں گے. تو جس طرح سورہ محمد کے حوالے سے میں نے ایمفسائز کیا تھا، آپ کو اصرار کیا تھا کہ آپ سورہ محمد پڑھنے کی طرف آئیں، آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گے، اسی طرح آپ اس صورت کو اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہو، آپ کی زندگی میں چلنے والے مسائل، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ آپ کے بندش کے حوالے سے ہیں، نظر کے حوالے سے، حسد کے حوالے سے، جادو کے اثرات ہیں، آپ کی کوئی بھی اس طرح کی رکاوٹ ہے، رشتوں کے حوالے سے زندگی کی کوئی بھی پرابلم ہے، تو ان تمام مسائل کے لیے یہ صورت بہت ہی تیزی سے اثر کرنے والی صورت ہے. تو کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے، یہ سب میں آپ سے اس ویڈیو میں ڈیٹیل ڈسکس کرنے والی ہوں. تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. پچھلے کچھ دنوں سے ایک تو طبیعت بھی بہت ڈاؤن جا رہی تھی اور پرسنلی میں خود ایک عجیب سے ٹراما میں تھی، ایک عجیب سے سرکمسٹانسز میں سے گزر رہی تھی. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ دوسروں کو موٹیویٹ کرتے کرتے آپ کو خود موٹیویشن کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو خود سے اپنی انرجی کو، اپنے ایمان کو، اپنے آپ کو ریسٹور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو سیم اسی طرح سے میں کچھ پچھلے لاسٹ ڈیز سے اسی ٹراما سے گزر رہی تھی، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی اس پلیٹ فارم پہ. آپ لوگ کے رسپانسز نہیں مل رہے تھے صحیح سے، جو ہے وہ ویڈیوز بھی میرے سے اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی. لیکن آج میں نے سوچا نہیں کہ مجھے ہر حال میں آپ سے یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے، کیونکہ اس صورت کی جب میں نے فضیلت پڑھی، اس کی امپورٹنس پڑھی اور اس کے اثرات پڑھے کہ یہ اتنی جلدی مسائل کو حل کر دیتا ہے. وہ مسائل جو آپ کے کافی لمبے عرصے سے چل رہے ہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، چاہے وہ آپ کی صحت کے حوالے سے ایشوز ہیں، چاہے وہ آپ کے رزق کے حوالے سے ایشوز ہیں، چاہے وہ آپ کی زندگی کی کوئی بھی معاملات ہیں. آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ پہ کسی نے بندش کر دی ہے، آپ پہ جو ہے وہ جادو کے اثرات ہیں، حسد ہے، آپ کو نظر لگ جاتی ہے بہت زیادہ. ان تمام سچویشنز کے لیے یہ صورت بہت ہی کارآمد ہے. اس کو لازمی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس کے رزلٹ ملیں گے. سو وداؤٹ ویسٹنگ آف ٹائم ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ وظیفے کو کس طرح سے پڑھنا ہے. لیکن اس سے پہلے میں اگر آپ کو اس کا تھوڑا سا فائدہ بتا دوں، اس کی فضیلت بتا دوں کہ اس کو پڑھنے والے کو کیا ملتا ہے، اس کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، پورے کامل یقین کے ساتھ آپ اس کو پڑھو گے جب، تو اللہ پاک آپ کی مرادیں بھی پوری کرے گا. لیکن سورۃ تغابن کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کہا کیا گیا ہے. تو جب پچھلے دنوں میں اس کو پڑھی تھی تو اس میں ایک چھوٹی سی آیت آئی جس کا مطلب تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف آئی ہے، آپ پہ کوئی بھی آزمائش آئی ہے، تو وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آئی آپ پہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کی اجازت سے آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آپ پہ آئی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ آزمائش فیس کرو، آپ یہ تکلیف فیس کرو، تاکہ جو ہے وہ آپ اس پہ صبر کر جاؤ جب، تو اللہ بھی پھر آپ کو جو ہے وہ سب نوازے جس کے آپ خواہش مند ہو. دیکھیں ہم سب کو اس بات پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے. وہ ہر دعا قبول کرتا ہے، وہ ہماری کبھی بھی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا. ہاں، اس میں ہمارے لیے سبق ضرور ہوتے ہیں، دیر ضرور ہو سکتی ہے، اس کو ملنے میں آپ کو آزمائشوں کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آزمائش ہے، یہ جو آپ پہ مشکل ٹائم ہے، یہ اصل میں آپ پہ مشکل ٹائم نہیں ہے، آپ کی آزمائش نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش ہے آپ کے بہن بھائیوں کی، آپ کے آس پاس کے سگے رشتوں. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان تمام لوگوں کے چہرے دکھا دیں جو منافق ہیں، جو آپ سے سنسیئر ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور جو منافق ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ آبزرو کر لینا اپنی لائف میں کہ جب آپ پہ مشکل ٹائم آتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سٹیپ بیک کر جاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے اچھے دنوں میں آپ کے آگے رہیں گے، آپ کو ہر چیز میں انوالو کریں گے. لیکن جیسے ہی آپ پہ مشکل وقت آیا اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل میں آزمائش ان لوگوں کی ہوتی ہے آپ کے آیا، یہ جو بندے ہیں، یہ جو آپ کے سگے خونی رشتے ہیں، اصل میں آزمائش ان لوگوں کی ہے. ان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ جب آپ مشکل میں ہو آپ کی مدد کریں، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، ایموشنلی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، آپ کی مدد کرنا ان پہ فرض ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ سٹیپ بیک کر جاتے ہیں آپ کی مشکل میں، آپ کے تنگی کے دنوں میں، تو یہاں پہ آپ کو اس آزمائش کا مقصد سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ آزمائش مجھے اپنوں اور بیگانوں کا فرق کلیئر کروانے کے لیے آئی ہے. مجھے یہ بتانے آئی ہے
کون میرا سگا ہے اور کون جو ہے وہ منافق ہے۔ تو آپ کو یہ سب چیزیں اللہ پاک آپ کے سامنے لے آتے ہیں جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو۔ اللہ پاک آپ کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، آپ کو ان منافق لوگوں سے الگ کر دیتے ہیں، آپ کو سوار الگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ وہ سب آپ کو نوازتے ہیں جو آپ دعا کرتے ہو۔ پرسنلی یہ سب میں آپ کو اتنی ڈیٹیل سے اس لیے بتا رہی ہوں، یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے۔ دیکھیں، میں نے اپنی مدر سائڈ پہ یہ چیزیں بہت ہی کلوزلی دیکھی ہیں، اور یہ بہت کلوزلی میں نے آپ کو دیکھ کر آپ کو اپنی زندگی کا ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں کہ یہ اگر آپ اس آزمائش میں واویلا نہیں کرتے ہو، صبر شکر کرتے ہو، اللہ پاک آپ کو ان منافق لوگوں سے الگ کر کے وہ سب آپ کی دعائیں قبول کریں گے جو آپ ابھی مانگ رہے ہو۔ تو اچھی بات ہے نا، وہ سب لوگ آپ سے الگ ہو جائیں، دور ہو جائیں، جو کہ آپ کے ہیں تو خونی رشتے ہیں لیکن آپ کے سگے نہیں ہیں وہ کبھی بھی۔ اللہ پاک ان سے آپ کو الگ کر دیتا ہے اور پھر آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ سو گرلز، ویٹ فار دیٹ مومنٹ، جس مومنٹ میں آپ کی دعائیں قبول ہوں، جس مومنٹ میں آپ ان تمام منافق لوگوں سے الگ کر لیے جاؤ اور اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ آپ کو بچا لے ان کی منافقت سے، ان کے حسد سے، ان کے کینے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس مومنٹ کا ویٹ کریں، اللہ کو یاد کریں، اس کو پکارتے رہیں، اللہ پاک ضرور آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ وہ بہت رحیم ہے، آپ سے بہت محبت کرتا ہے، یقین کرو میری بات کا۔ تو وظیفہ شیئر کر دیتی ہوں آپ سے۔ سورہ تغابن آپ نے پڑھنی ہے، روزانہ آپ نے پڑھنی ہے، کوئی بھی ایک ٹائم فکس کر لو، چاہے وہ تہجد میں پڑھ لو، چاہے فجر میں پڑھ لو، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، کوئی بھی دن کا ایک ٹائم فکس کر لیں اور تینوں دن آپ نے اسی ٹائم پہ اس خاص عمل کو کرنا ہے۔ دین اس کے جب بھی آپ یہ وظیفہ کرنے لگو، آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بہت ہی خلوص کے ساتھ، ایسے جیسے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دے رہے ہو، ان کی خدمت میں آپ جو ہے وہ اپنا ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کر رہے ہو۔ اس طرح سے آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ درود پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ تغابن کو 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ غلطی کے چانسز نہ رہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے اس کو موبائل فون پہ لگا کر سن بھی سکتے ہو، تاکہ آپ کا جو وظیفہ ہے بالکل مکمل رہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی بھی غلطی نہ ہو زیر زبر کی۔ اس کے بعد جب آپ کی روانی ہو جائے گی تو آپ اس کو ویسے بھی پڑھ سکتے ہو دیکھ کر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے آخر پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے، پھر وہ چاہے حاجت کوئی بھی ہے، مالی لحاظ سے ہے، لو میرج کے حوالے سے ہے، رشتوں کے حوالے سے ہے، آپ کی کوئی بھی اور زندگی کا ایسا معاملہ ہے جس میں آپ پھنس گئے ہو، جس میں آپ کو مدد چاہیے اللہ کی، اس کے لیے آپ اس کو کر کے دیکھو، اس کے بہت انسٹنٹ رزلٹ ہیں۔ آپ کو اللہ پاک ضرور، اور خاص کر جادو، حسد، بد نظر، بندش کے جو بھی اثرات ہوتے ہیں سورہ تغابن کو پڑھنے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، اس عمل کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں مرادیں پوری کریں گے۔ بس آپ کی نیت سچی ہونی چاہیے، جائز مقصد ہونا چاہیے، اور اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول کر لیتے ہیں، میرا یہ ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں، کبھی بھی یہ مت کہا کریں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ رحیم رب آپ کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، بس آپ کو اپنی باری کا انتظار کرتے رہنا ہے اور اس سے مانگتے رہنا ہے، کیوں میں لگے رہنا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول کرے، آپ سب کی حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ So let's get started with today's دعا سیریز۔ آج تھوڑی سی طبیعت اپسٹ ہے تو انڈیویجولی دعا نہیں کر پاؤں گی، لیکن ہم اجتماعی دعا ضرور کریں گے۔ اللہ پاک میرے تمام بہن بھائیوں کی ہر حاجت کو پورا کر دیجئے، ان کی سب دعاؤں کو قبول کر لیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرے جتنے بھی بہن بھائی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے گھروں میں پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کو ہدایت عطا کیجئے، ان کے شوہروں کے دلوں میں اپنی بیویوں کے لیے محبت ڈال دیجئے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنے ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو آپ کے گھر کی زیارت عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں قرض کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے قرض کی ادائیگی کر دیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اپنی بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے رشتوں کے حوالے سے آسانیاں کر دیجئے، ان کے نصیب کو چمکا دیجئے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں لو میرج کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے والدین کے دلوں کو نرم کر دیجئے، اللہ پاک ان کو بہترین ہم سفر سے نوازیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کی خوشی سے محروم ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد روینہ کی خوشی سے نوازیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا کرم
کیجیے، اللہ پاک ملک پاکستان پہ اپنا کرم کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی جائز اور دلی حاجات کو پورا کر دیجیے، ہمیں دنیا میں بھی نوازیے اور ہمیں آخرت میں بھی بہترین اجر عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے رہیں، آپ سے دعائیں کرتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔